السلام علیکم ناظرین، آج عظمیٰ بخاری نے ساری حدیں پار کر دی۔ لائیو شو میں ہی کہنے لگی کہ عمران خان پاکستانی عوام کو گمراہ کرنے پہ تلا رہا۔ عمران خان ملک کا چور ہے۔ عمران خان نے بڑی صفائی سے پاکستان کی جڑیں کاٹی۔ میرا بس چلے تو عمران خان اڈیالہ جیل میں ہی مر جائے۔ اور ندیم ملک، تم بھی اپنے کام سے کام رکھو، تم بھی عمران خان کے چمچے ہو۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی، پھر ندیم ملک نے عظمیٰ بخاری کی ایسی زبردست چھترول کی کہ عظمیٰ بخاری شو چھوڑ کر بھاگنے پہ مجبور ہو گئی۔ پہلے یہ سنسنی خیز زبردست ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اگر ہم نے رکاوٹ ڈالی تو یہ اس کا بھی کوئی کانٹیکسٹ ہے؟ دیکھیے، میں اس پہ آپ کو ایک کلیریفیکیشن دینا چاہتی ہوں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا، اور یہ کلیریفیکیشن ہم نے دے بھی دی ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنا امیدوار جو ہے لائیں گے، اور یہ ہر پارٹی کا حق ہے، لیکن اس کو توڑ کر مروڑ کے کہا گیا کہ ہم نواز شریف صاحب کو روکیں گے، یہ ان کے الفاظ نہیں ہیں۔ جیسے ہی ہم یہ پروگرام میں اپنی بات چیت آگے بڑھا رہے تھے تو جو آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے وہ ظاہر یہ کرتی ہے کہ اتفاق رائے کے ساتھ 8 فروری جو ہے اس تاریخ کا تعین کیا گیا، جس کے اوپر کل سپریم کورٹ کو بھی آگاہ کر دیا جائے گا آئندہ عام انتخابات کے لیے۔ ولید اقبال صاحب، اب آپ براہ راست اس کے ڈیٹ کے اوپر بھی کامنٹ کر سکتے ہیں، اور جو آؤٹ کم ہے الیکشن پروسیس کی انشاءاللہ تعالی ہوپ فلی فروری کے مہینے میں، اس کے اوپر بھی کامنٹ کر سکتے ہیں۔ یہ آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے پریزیڈنسی کی بھی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بھی، 8 فروری۔ یہ تو آپ نے صرف اس کا زبانی، میں نے وہ سٹیٹمنٹس چونکہ نہیں دیکھی، آپ ڈسپلے کر رہے ہیں اسکرین پہ، لیکن آئی تھنک زیادہ اہم وہ ہوگا جو کورٹ میں کل داخل کیا جائے گا، اور اس سے اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ایگزیکٹلی اس کے کیا خد و خال ہیں، ساری اس جو اتفاق رائے کے۔ لیکن میں کیونکہ کورٹ کا آرڈر آج کا میرے سامنے ہے، اور جو الیکشن کمیشن نے آگے تحریر کیا وہ میرے سامنے ہے، میں ایک بات ضرور پھر سے ایک طرح سے دہرانا ہی چاہتا ہوں کہ 2 چیزیں آج جو میں سمجھتا ہوں پازیٹیو یا جسے کہتے ہیں مثبت نکلی ہیں۔ اور الیکشن کمیشن، میں دیکھیں، یہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کہتی رہے ہیں کہ جی سارے کے سارے اس میدان کے اندر نیک نیت ہے، صرف پی ٹی آئی بد نیت ہے۔ چلیں، وہ ان کی اپنی پوزیشن ہو سکتی ہے یا اپنی ان کی رائے ہو سکتی ہے، اس میں نہیں پڑھتا، لیکن الیکشن کمیشن کی جتنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ گری ہے پچھلے 1-1.5 سال میں، اور خاص طور پہ جب سے 2023 کا سال شروع ہوا ہے، آج کے اس حکم نے، آرڈر آف دا کورٹ نے 2 چیزوں پہ ان کو جو ہے مجبور ضرور کیا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں بڑی مثبت بات ہے۔ نمبر 1 کہ وہ ایک ڈیٹ دیں، کیونکہ وہ ڈیٹ دینے کو مسلسل ڈاج کر رہے تھے۔ نمبر 2 کہ وہ جا کے صدر کو، ایوان صدر میں جا کے ملیں، کیونکہ وہ ان کو تحریری طور پہ کہہ چکے تھے کہ تم کون ہوتے ہو ہم کو کچھ کہنے والے، تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس چیز سے۔ اور اب عظمیٰ بخاری صاحبہ کہہ رہے نہیں جی، صدر کا اختیار تھا، وہ استعمال کریں۔ انہوں نے تو قانون کو امینڈ کر کے صدر سے وہ اختیار چھین لیا تھا، بھلے وہ آئین کے متصادم ہو۔ آئین کے متصادم انہوں نے ایک اور بھی ترمیم کی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی شخص جس کو ڈسکوالیفائی کیا جائے اور آئین میں ڈسکوالیفیکیشن کا کلاز جو ہے وہ خاموش ہو، تو وہ ڈسکوالیفیکیشن 5 سال کی ہوگی، حالانکہ اس کی تشریح بہت سے کیسز میں سپریم کورٹ کر چکا ہے کہ وہ تاحیات ہوگی۔ تو یہ ترامیم تو کرتے رہے ہیں، اب اس میں نیک نیتی یا بد نیتی کہ اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں تو سمجھتا ہوں کہ خیر مقدم کرنا چاہیے اس پروسیس کا اور کورٹ کی اس انٹرونشن کا، جس نے ایک آئینی ادارے کو جو میری رائے میں اور میری پارٹی کے رائے میں اپنے آئینی فرائض سے مسلسل انحراف کر رہا تھا، کہ اس کو پن ڈاؤن کر کے، اس کو کارنر کر کے اس کے آئینی جو ہے ذمہ داری کے اوپر لے کے آیا ہے، اور اب اس کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور میرے خیال میں یہ خیر مقدم کے قابل ہے۔ ویسے ابھی بھی یہ آرڈر جو ہے نا، یہ خاموش ہے اس بات پہ کہ یہ اختیار کس کا ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے لیٹ اے ڈیٹ بی اپوائنٹڈ، یہ نہیں کہا اپوائنٹڈ بائی دا پریزیڈنٹ۔ بہرحال کل یہ سارا کچھ واضح ہو جائے گا، بیکاز یہ آرڈر جو ہے اٹ ول دین کنورٹ انٹو اے ججمنٹ آف دا کورٹ، کیونکہ وہ حتمی فیصلہ پھر ججمنٹ ہوتا ہے۔ عظمیٰ بی بی، جو ابھی ولید اقبال صاحب نے ایک ذکر کیا، آپ ڈیٹ کے اوپر بھی کامنٹ کریے گا، لیکن انہوں نے بڑا ایک انٹرسٹنگ کامنٹ کیا کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلوں کے اندر 62(1)(f) کے نیچے جو نااہلی ہے اس کو تاحیات کہہ چکا ہے، وہ ایکٹ کے ذریعے اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکے گا۔ تو یہ والا معاملہ تھوڑا ٹیڑھا معاملہ ہے، یہ آپ کو پریشانی کرے گا۔ یہ سپریم کورٹ کے اندر جب یہ معاملہ نواز شریف صاحب کی اور جہانگیر ترین کی نااہلی کا آیا تھا، تو اسی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے یہ قرار دیا تھا کہ 62(1)(f) کے نیچے نااہلی تاحیات ہے، اور آپ کو یہ پریشانی آئے گی۔ الیکشن ایکٹ چیلنج ہوگا یا نواز شریف کے نامینیشن پیپرز چیلنج ہو گئے، دوبارہ سپریم کورٹ میں ہی یہ معاملہ جائے گا اور وہیں فیصلہ ہوگا۔
پہلے تو میں یہ بات کر لوں کہ جو صدر مملکت جو ہے، جن کو پی ٹی آئی جو ہے پتہ نہیں مانتی ہے نہیں مانتی، کبھی کہتے ہیں کہ انہوں نے دل بہت دکھا دیا ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، پھر جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، تو یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا اختیار ہے، میں نے وہ بات کی تھی. اور یہ پتہ نہیں 3 دن جو ہے پیچھے لے جا کے، جو سنڈے کی بجائے جمعرات کو لے جا کے، یہ کوئی آئین کی بالادستی کو یقینی بنایا گیا ہے یا کوئی حساب کتاب کے ذریعے یہ جو ہے یہ دن کسی فال میں سے نکلا ہے کہ یہ دن جو ہے وہ جمعرات کا 8 فروری کا ہوگا. پر جو بھی ہوگا ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں. جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے، دیکھیے میری گزارش یہ ہے کہ ایک تو ولید صاحب کو میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو آج بینچ تھا یہ 3 رکنی بینچ تھا، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے ججمنٹ کے بعد اب جتنی بھی آئینی درخواستیں ہوں گی جس کے اندر کو آئینی کویسچن جو ہے وہ ریزالو کرنا ہوگا، وہ 5 رکنی بینچ کیا کرے گا. اسی لیے آج جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ ویسے بھی چیف صاحب نہیں گئے، اور انہوں نے دوسرا ویسے بھی جیسے میرے بھائی نے بھی کہا کہ انہوں نے کانفلکٹ سے بچنے کی کوشش کی ہے. سو یہ جو ہے یہ اس الیکشن کے حوالے سے ہی بات ہوگی. جہاں تک جو خود جس کا اختیار ہے وہ خود اختیار استعمال نہیں کر رہا تھا، تو اس میں ہمارے پہ تو غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو نااہلی کی بات ہے، دیکھیے یہ بھی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر یہ بات کو بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کا قانون جو ہے بنانے کا اختیار وہ کیا ہے، اور کیا اس اختیار کے اوپر ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح لائیو شو میں گفتگو نے خطرناک رخ اختیار کر لیا. الزامات، سخت جملے اور ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے. پروگرام کا ماحول مکمل طور پر گرما گیا. سوال یہ ہے کہ پاکستانی سیاست میں اختلاف رائے برداشت کرنے کی گنجائش ختم ہوتی جا رہی ہے. کیا یہ صرف سیاسی بیانات ہیں یا آنے والے دنوں میں مزید معاملات الجھ سکتے ہیں؟ آپ کی رائے اس معاملے پر کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں. اگر آپ چاہتے ہیں ایسی تیز، تازہ اور اندر کی خبریں سب سے پہلے دیکھنا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور بڑی خبر کے ساتھ. اللہ حافظ.